چوتھے سیمیسٹر کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ اس سیمیسٹر کے دونوں برج غالب کا خصوصی مطالعہ اور جدید کلاسیکی اردو شاعری یہ باقاعدہ طور پر چل رہے ہیں، اور غالب کے پرچے میں جو حصہ میرے پاس ہے اس پر بھی 2 کلاسز ہو چکی ہیں۔ گزشتہ گفتگو میں اور گزشتہ سے پیوستہ گفتگو میں نے غالب کے حالات زندگی مختصراً اور اجمالاً وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ مجھے معلوم ہے وہ کسی صورت بھی مکمل نہیں ہیں، بہت مختصر ہیں، ایک اجمالی سا جائزہ لیا گیا ہے، لیکن پھر بھی کچھ ایسی چیزیں میں نے بتانے کی کوشش کی کہ اگر آپ کو کہیں ضرورت پڑے غالب کے حالات زندگی تو وہ کچھ نہ کچھ آپ کے ضرور کام آئیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو سوال تھا ہمارا امتحانی نقطہ نظر کے حوالے سے، جو آپ کے کورس اور سلیبس کا حصہ ہے، کہ کلام غالب میں جو ثنائے بدائع کا استعمال ہے اور پھر اس میں بیان، بدیع اور تمثال کی روشنی میں آپ نے وہ وہاں دیکھا ہوگا سلیبس میں، تو خصوصاً اس حوالے سے علم بیان، علم بدیع اور تمثال، ان تینوں کی الگ الگ میں نے تعریف بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے، یقیناً آپ نے اسے سنا ہوگا۔ علم بیان میں نے عرض کیا تھا کہ ان قاعدوں اور ضابطوں کو زیر بحث لایا جاتا ہے، یا علم البیان جو ہے ان قاعدوں اور ضابطوں کا نام ہے جن کے ذریعے ایک بات کو معنی کے لحاظ سے مختلف طریقوں سے ادا کیا جا سکے، اور اس سے بیان جو ہے وہ مؤثر اور دلنشین ہو اور اس کے اسلوب میں بھی ندرت پائے جائے۔ اور میں نے اس کے 4 جو حصے ہیں بنیادی طور پر وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیے تھے کہ تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ، یہ 4 حصے علم البیان کے ہیں۔ اور پھر بدیع کے میں نے معنی بتایا کہ وہ چھوٹے، انوکھے، نادر پن کے ہیں، اور یہ کلام کی آرائش و زیبائش کے لیے ہے، اس سے کلام کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، کلام مزین ہو جاتا ہے۔ اس میں 2 صورتوں کا میں نے ذکر کیا کہ وہ کچھ ثنائے لفظی ہوتے ہیں اور پھر کچھ ثنائے معنوی ہیں۔ تو ثنائے لفظی اور معنوی، پھر میں نے ان کی الگ الگ تعریف بھی بتائی، اور ساتھ میں نے یہ بھی عرض کیا کہ صنعت گری جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اب یہ سوال جو ہے یہ غالب کا جو فن اور اسلوبیات غالب کی ہیں، یا ان کا فکری و فنی اور اسلوبیاتی مطالعہ علم بیان و بدیع کی روشنی میں اس ذیل میں آتا ہے، تو جو اسلوب ہے یہ ادیب اور شاعر کے فن کو پرکھنے کا ایک پیمانہ ہے، اور اس سے اس کی شخصیت کی ایک جلوہ گری جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے، اور الفاظ و ترکیب کی جو اس کی بنت ہوتی ہے، اس کی جو شکل و صورت ہے اور بناوٹ ہے، اسے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو تحریر کا وہ مخصوص انداز جو اپنی لفظیات، اپنی ڈکشن اور سٹائل، سلوک کے سبب
شاعر کی پہچان بن جائے یا کسی ادیب کی پہچان بن جائے تو وہ اس کا ایک خاص سٹائل کہلاتا ہے، اس کا اپنا ایک منفرد اسلوب بن جاتا ہے، کیونکہ مخصوص لفظیات اور جو خاص انداز کے آہنگ اور ڈھنگ ہیں وہ عبارت میں بولتے ہیں، عبارت ان سے بولتی اور سانس لیتی دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت بات ہوتی ہے، مشکل بھی ہوتی ہے۔ غالب کے کلام میں یہ بہت ساری چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں، بہت سارا مواد آپ کلیات دیوان غالب جو ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی عظیم دانشور جو ہے، شاعر ہے، ادیب ہے، اس کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس سے ہر نقطہ نظر اور نظریہ کے لوگ وہ اس کی بات سے، اس کے خیال سے، اس کی گفتگو سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نظریاتی اور فکری اعتبار سے اس سے روشنی لیتے ہیں۔ اپنا جو ان کا ایک نظریہ اور فکر ہوتی ہے وہ پالش ہو جاتی ہے، اس میں روشنی آ جاتی ہے، اجالا ہو جاتا ہے اس میں۔ تو ہر جو عظیم شاعر ہے، ادیب ہے، اس کا اسلوب، اس کا بیان کرنے کا طریقہ، اس میں ایک الگ اپنا سحر، جادو ہوتا ہے۔ تو غالب کے کلام میں بھی یہ چیزیں دوسرے شعراء کی نسبت کم نہیں بلکہ زیادہ ہیں، اور انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب غالب کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ آپ غالب کو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اپنے کے زمانے میں کہ وہ زمانہ اس کا اعتراف کرتا ہے، زمانہ مانتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کی جو فنی عناصر ہیں، اسلوبیاتی عناصر ہیں، جو ان کے اردو اور اردو سے زیادہ فارسی کلام میں بدرجہ ادب موجود ہیں، پائے جاتے ہیں۔ اس سے وہ بہت عظیم، اگر ان کو بہت بڑا شاعر کہا جائے تو وہ اس وجہ سے وہ اپنی لفظی جو صنعت گری ہے وہ سب سے بڑے شاعر مانے جاتے ہیں۔ ان کے ابتدائی دور میں یہ جو ان کا فن ہے، اسلوب ہے، اس میں مشکل پسندی تھی، خصوصاً فارسی حصہ جو ہے پھر اردو کی طرف جب وہ مائل ہوئے، اور خصوصاً جو ان کا حصہ نثر ہے، خطوط ہیں، وہ پھر بہت آسان عبارت کی طرف آ گئے۔ شاعری میں بھی اسی طرح ہوا کہ وہ ان چیزوں کو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا کہ کس چیز کا ان پہ لکھنے کا جو کسی دوسرے کا اثر آیا تو وہ بے دل ہیں، اور ان کے رنگ میں بھی انہوں نے کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال یہ جو لفظی صنعت گری ہے یہ تمام کی تمام ان کی اپنی ہے۔ اب جو لفظوں کے استعمال کا غالب کو جو غیر معمولی شعور تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جتنے بڑے شاعر تھے اتنے بڑے نقاد بھی تھے، نثر نگار بھی تھے، اور ہر شاعر کے اندر ایک نقاد ہوتا ہے، بڑا فنکار جو ہے وہ بڑا نقاد بھی ہوتا ہے، فن کے ذریعے اپنے فنی جو ہیں وہ معیارات اور اصول بیان کر رہا ہوتا ہے، ان پر تنقیدی نظر ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو غالب یہ نہیں تھا کہ وہ ان چیزوں کو جانتے نہیں تھے۔ اب ایک جیلانی کامران، ان کے ادب کے مخفی اشارے ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ غالب کا جو شعری لفظ ایک عام لفظ نہیں ہے، اس کا تعلق تہذیبی روایت سے ہے اور بحران کی کیفیت
کیفیت میں اس لفظ کا ایک جو معنوی حجم ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں غالب کے ہاں تشبیہ استعارے کی فراوانی ہے، اور سبب یہی ہے کہ موصوف بہت زیادہ متحرک اور بےقرار جو ایک شخصیت ہوتی ہے، نئی نئی چیزوں کے لیے یہ ان کی شخصیت کا حصہ تھا۔ ان کے اشعار کی جو بناوٹ ہے اس میں تشبیہ اور استعارے کے علاوہ جو تخیل ہے، کنائے کی جو صورتیں ہیں، یہ بہت زیادہ ان کا استعمال ہے۔ اب اس سے پہلے شعراء نے مختلف اصطلاحات جو ہیں ان کا استعمال کیا۔ غالب کلام کی جو مشکل ہے، اس کا جو ابتدا میں جو مشکل ہے اس کا سبب جو ہے وہ ان کا فلسفہ ہے اور تصوف، فلسفے اور تصوف کی جو اصطلاحات ہوتی ہیں ان کو برتنے کی کوشش کرتے تھے ابتدا میں، اس سے بھی کچھ کلام جو ہے اس میں مشکل پیش آئی، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد ان کا کلام جو ہے وہ صنائع لفظی اور معنوی دونوں اعتبار سے خوبصورت گلدستہ بن گیا، اور اس کی شگفتگی اور لطافت وہ دیکھی جا سکتی ہے ان کے کلام میں۔ ہم وہ مثالیں دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اب یہ ہے کہ غالب کی شاعری جو ہے اس میں مخصوص لفظیات جو ہیں اس کا بڑا عمل دخل ہے، ان کے فکری رویوں کی تفہیم میں ان کے مخصوص الفاظ اپنے صوتی تاثر سمیت بڑے معاون ثابت ہوئے ہیں۔ شاعری جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے، یا کس چیز کا، کس واقعہ کا، کس حالت کا، کسی کیفیت کا، اسی طرح بیان کی جو کسی کوئی کیفیت ہے اس کو کس طرح بیان کیا جائے، یہ بھی فنکار کی اپنی ایک مہارت ہوتی ہے کہ کسی چیز کے بیان میں کتنا اس کو خوبصورت وہ کر سکتا ہے، کتنا اس کو پالش کر سکتا ہے، اس کی تصویر آنکھوں کے سامنے لا سکتا ہے، تو یہ اس کا اپنا ایک کمال ہوتا ہے۔ غالب نے الفاظ سے بڑا کام لیا ہے، انہوں نے اپنے جدید اور دقیق خیالات کے اظہار کے لیے نئے الفاظ و تراکیب وضع کیے۔ ان کی اردو شاعری پر جہاں یہ چیزیں اردو شاعری میں نظر آتی ہیں، وہاں اردو شاعری پر ان کے احسانات بھی ہیں۔ دیکھیے، ایک رائے میں آپ کے سامنے ترکیب سازی کے حوالے سے بیان کرتا ہوں، ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری کی ہے، انہوں نے محاسن کلام غالب کتاب لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس فن میں مطلب غالب اس فن میں اتحاد کامل کا درجہ رکھتے تھے، کہ جو لفظی معنوی صنعت گری ہے، یہ جو فن ہے اس پر انہیں مکمل عبور تھا۔ اب ان کی وضع کردہ تراکیب میں بہت کچھ معنوی لحاظ سے وسعت بنا ہوتی ہے۔ ان کے اس عمل سے نہ صرف اردو شاعری کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوا بلکہ اظہار خیال کا میدان وسیع ہوا۔ اب بہت ساری تراکیب ہیں، بہت کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ ایک میں آپ کو مزید اقتباس جو ہے وہ پڑھ کر سناتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر سعید مرتضیٰ زیدی صاحب کا ہے۔ کہتے ہیں کہ غالب کی شاعری میں اسلوب و معنی کی جو مغایرت ہے وہ نہ ہونے کے باعث قاری کی توجہ اسلوب بیان کی رنگینیوں کی طرف نہیں جاتی بلکہ شعر کی معنوی اہمیت پر مرکوز رہتی ہے، ورنہ علم بیان و بدیع کی تمام صورتیں ان کی شاعری میں موجود ہیں، مگر وہ سب اعلیٰ جذبہ و فکر کی گہرائیوں میں جذب ہو کر رونما ہوتی ہیں۔
ان کے یہاں جتنی صنعتیں استعمال ہوئی ہیں وہ بے ساختہ اور ان کے مطالبے شعری کے تابع ہیں۔ اب بہت ساری چیزوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، اگر سب کچھ ثنائے بدائے کا کیا جائے تو یہ بہت طویل مقالہ ہے۔ تو امتحان میں تو اگر آپ ان کے ثنائے بدائے کا ذکر کرتے ہوئے 10 چیزوں کا بھی یاد رکھ لیتے ہیں، 10 لفظی معنوی اور تمثال کی مثالیں شعر کی، وہ یاد رکھ کے لکھ دیتے ہیں، تو اتنا بھی کافی اچھا تاثر پڑتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ نے پڑھی ہیں، دیکھی ہیں۔ ایک چیز میں عرض کر دوں کہ آپ نے غالب کے جب اشعار کوٹ کرنے ہیں، ان کی مختلف لفظی صنعت گری جو ہے، معنوی صنعت گری جو ہے، تمثال کی جو مثالیں ہیں یا مزید جو چیزیں ہیں، ان میں جو اشعار کا حوالہ دینا ہے آپ نے وہ بالکل درست ہونا چاہیے، کوئی شعر غلط نہیں ہو۔ اگر آپ شعر درست نہیں لکھ سکتے تو مت لکھیے، صرف اس کا حوالہ دے دیجیے کہ یہ بھی ان کے کلام میں ہے۔ لیکن اگر آپ امتحان میں پرچے میں شعر لکھتے ہیں تو پھر شعر درست ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کے پاس دیوان غالب ہونا چاہیے۔ وہ چھوٹی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، ضخامت جو ہے اس کی پاکٹ سائز ہے چھوٹا، یا جس طرح کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں دیوان غالب، اب دیکھیں کہ ضخامت بہت کم ہے، سائز چھوٹا ہے، بہت آسانی سے اس کو بیگ میں رکھا جا سکتا ہے، اور پھر اس سے جو ہے وہ شعری مثالیں لی جا سکتی ہیں، درست ہوں گی۔ تو یہ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ اب انہوں نے اپنی شاعری میں جو غالب نے ثنائے بدائے کا استعمال بڑی خوبصورتی سے کیا ہے۔ اب یہ ہے کیا چیز، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ اب مولوی سید احمد نے جو فرحت آصفیہ لکھی ہوئی ہے اس سے ایک تعریف میں مزید اس کی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں عربی لفظ ہیں اور اس میں مذکر ہیں، اور ان کے لغوی معنی ہیں وہ عجیب و غریب نکات اور باریکیاں جو نظم اور کلام میں۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے کہ جو نظم کا جب لفظ بولا جاتا ہے نثر کے ساتھ، نثر اور نظم، اب نظم میں پوری شاعری ہے، یہ مت سمجھیے کہ حصہ نظم جو ہے یا نثر کے ساتھ اگر نظم کا نام لیا جا رہا ہے تو یہ صرف نظمیں ہوں گی، ایسا نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عجیب و غریب نکات اور باریکیاں جو نظم اور کلام میں اس کی خوبی اور اپنی طبیعت کی رسائی ظاہر کرنے کے واسطے عمدن لائی جائیں یا از خود صادر ہوں۔ ثنائے بدائے جو ہے، یہ کوٹیشن یہاں تک تھی، ثنائے بدائے جو ہے یہ فن شاعری کی ایک آرائش کا سرمایہ ہے۔ اب غالب کی شاعری میں جو ان کا دخل ہے، اس سے ان کے فکر و اسلوب میں ایک کیف کی سی کیفیت پیدا ہوئی، زبان کا مقصد اور منصب افکار کی ترسیل جو ہے اور جذبات کی ترجمانی ہوتی ہے۔ اگر جذبات کا اظہار جو ہے وہ آسانی سے ہو جائے تو یہ زبان کی عمدگی کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر معمولی سے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے بلا وجہ صنعتیں استعمال کی جائے یا ثنائے بدائے کا استعمال کیا جائے تو کیا ہوتا ہے، اور اس سے مطلب یہ ہے کہ ان سے بھرپور تکلف کے جملے ادا کیے جائیں تو یہ زبان کی بڑی خامی ہے۔ غالب نے محض تصنع یعنی بناوٹ اور آرائش بیان کی خاطر شاعری کا فن اختیار نہیں کیا، اس لیے ثنائے بدائے کا استعمال
نہیں ہے کہ کوئی معمولی سی بات ہے اس کے لیے وہ سنتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لا رہے ہیں، تو وہ تو ایک خامی ہے، وہ تو ایسے ہی خواہ مخواہ کلام کو بھاری بھرکم کیا جائے اور اسے مشکل بنایا جائے، اور معمولی سی بات کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے۔ غالب نے بڑے مکمل انداز سے، بڑے بھرپور انداز سے ان چیزوں کا استعمال کیا ہے۔ اب ان کے کلام میں صنعت کا استعمال خاص طور پر نہیں، نہایت ہنرمندی اور چابک دستی سے ہوا ہے، اور گمان ہوتا ہے کہ صنعت نے صنعت کی منزل حاصل کر لی۔ مطلب یہ ہے کہ جو یہ صنعت بنائی گئی تھی وہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ جو غالب نے اپنی شاعری اس شعر میں جو استعمال کی ہے یہ بنی اس لیے تھی، اگر یہ نہ ہوتی تو یہ شعر پیدا نہ ہوتا۔ اتنی خوبصورتی سے انہوں نے صنعتوں کو استعمال کیا ہے۔ حالانکہ صنعت جو ہے وہ از حد بہت مشکل کام ہے، دشوار ہے، اور اس میدان میں بڑے بڑے ٹامٹوئیاں مارتے نظر آتے ہیں، لیکن غالب کے ہاں ثنائے بدائے کا استعمال روایتی انداز میں نہیں ہوا۔ ان کا اپنا ایک الگ انداز ہے، سٹائل ہے ان کا اپنا۔ حالانکہ جو ارباب نقد و نظر ہیں تنقید، انہوں نے تو ثنائے بدائے کو کلام کے عرفہ ہونے کے لیے اور اس کے اثر و اہم میں وہ تو اسے رکاوٹ خیال کرتے ہیں کہ کلام میں صنعت گری جو ہے اس سے کلام مشکل ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، بہت سارے موضوعات۔ یہ کچھ ہیں ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مقصد بیان کرنے کے لیے، یا جیسا کہ جدید شعری ادب میں ہوتا ہے کہ نئے نئے خیالات، معاشرے کی تلخیاں، صعوبتیں، تکالیف، ادب کو انہیں بیان کرنا چاہیے، اور اس کے لیے بہت آسان لفظی پیرا اختیار کیا جائے، آسان لفظیات ہوں، اور یہ تمام موضوعات جو ہیں انہیں شامل بھی ہونا چاہیے ادب میں، نثر اور نظم، شاعری، افسانہ، ناول میں، اور اس کے لیے زبان بھی بہت آسان ہونی چاہیے۔ لیکن غالب نے اگر ثنائے بدائے کا استعمال کیا ہے تو اس سے کوئی کلام میں ایسے نہیں لگتا کہ کوئی مشکل ہو رہی ہے، یا پھر یہ ہے کہ یہ چیزیں شعوری طور پر لائی جا رہی ہیں۔ تو بلکہ میں نے پہلے جیسے عرض کیا ہے کہ وہ تو ان چیزوں کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ صنعتیں جو ہیں یہ ان کے سامنے خود ہاتھ باندھے کھڑی ہیں۔ وہ تو ایسے ہے کہ جیسے بنی ان کے لیے، اور پھر انہوں نے ان چیزوں کا استعمال کیا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ غالب کے کلام سے تو ہم ان چیزوں کا ذکر کریں گے، ویسے آپ کی معلومات کے لیے اور ان چیزوں کو جاننے کے لیے پہلے چند لفظی صنعتیں ان کا بھی ایسے میں ذکر کروں گا، پھر جب انشاءاللہ وہ اس میں آئیں گی غالب کی جو صنعت گری ہے یا ان کے ثنائے بدائے ہیں اس میں زیادہ بہتر جو صنعت تضاد ہے، ایسے ہی میں بات کر رہا ہوں آپ کی معلومات کے لیے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کلام میں دو یا دو سے زیادہ ایسے الفاظ لانا جو ایک دوسرے کی ضد ہو، صنعت تضاد، جیسا کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس میں ضد ہوتی ہے، تضاد ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تباہ، صنعت تباہ۔ تو اس میں ایک جرت کا شعر ہے کہ گاہ مرتا ہوں گاہ جیتا ہوں، آنا جانا تیرا قیامت ہے۔
تضاد کی صورت میں ہے نا، متضاد ہیں ایک دوسرے کے، تو ایسے الفاظ لانا، ایسے الفاظ کا استعمال جو معنوی طور پر ایک دوسرے کے مخالف ہوں، برعکس ہوں، ضد ہوں، جیسے آگ پانی، آنا جانا وغیرہ وغیرہ. تو اب اس کے لیے یعنی اس کی مزید دو صورتیں ہوتی ہیں تضاد کی یا طباق کی. وہ طباق ایجابی یا سند ایجابی، الف یہ، جیم الف بے اور چھوٹی یہ. اور پھر دوسری ہوتی ہے سند سلبی، سین لام بے اور چھوٹی یہ. تو یہ جو ایجابی ہے یہ وہ سند ہوتی ہے جس کے الفاظ متضاد کے ساتھ حرف نفی نہ ہو، ایک دوسرے کے مقابل ہوں، حرف نفی نہ ہو، وہ ہوتی ہے ایجابی. اور جس میں سلبی اسے کہتے ہیں جس کے متضاد کے ساتھ حرف نفی آئے. اب اس کے لیے مثالیں میں آپ کو ان کے اس کلیات سے دیتا ہوں کہ چونکہ ہمارا مقصد یہاں غالب کی سند گری ہے، تو سند ایجابی جو ہے یا سند تضاد جو ہے، اور اس کی آگے دو قسمیں ایجابی اور سلبی. اور ایجابی میں ایک دوسرے دونوں لفظ ایک دوسرے کے مقابل یا متضاد آتے ہیں. سلبی میں دونوں لفظ ایک ہی مصدر سے مشتق ہوتے ہیں اور حرف نفی سے ان میں تضاد پیدا کیا جاتا ہے. اب مثال سند تضاد کی پہلی یہ ہے، عرض کر رہا ہوں میں، تو وہ فراق اور وہ وصال کہاں، وہ شب و روز و ماہ و سال کہاں. اب دیکھیے فراق اور وصال جو ہے اس کے لیے تضاد پیدا کیا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں، متضاد ہیں. ہوس کو ہے، یہ بھی غالب کا شعر ہے کہ ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا. اب ایک اور شعر اسی پر کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. اب دشوار اور آسان، آسان اور دشوار، اسی طرح مرنا اور جینا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا. فراق اور وصال، حرف نفی نہیں آیا ان میں، تو یہ ایجابی ہے. سند تضاد ضرور ہے لیکن یہ اس کی ایجابی قسم ہے. اسی طرح سلبی کے لیے بھی ایک آدھ شعر میں پیش کرتا ہوں کہ دل سے نکلا پر نہ نکلا دل سے، ہے تیرے تیر کا پیغام عزیز. اب میں نے عرض کیا تھا کہ جو سند تضاد میں آگے اس کی دو ذیلی قسمیں ہیں، شاخیں ہیں. سلبی میں حرف نفی لایا جائے گا، دل سے نکلا پر نہ نکلا. بعض جگہ پہ دل سے نکلا پہ نہ نکلا دل سے، ہے تیرے تیر کا پیغام عزیز. تو یہ سلبی کی قسم ہے، اس میں حرف نفی استعمال کیا گیا ہے. اب اسی طرح ایک شعر میں اور عرض کر دوں، اور یہ دیکھیے میں خود یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ دیکھ کر کیا جائے کہ ہاں کھائیو مت فریب ہستی. دوسرا مصرع ہے ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے. حرف نفی سے سند تضاد جو ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے. اور پھر سند تلمیح جو ہے، اب تلمیح
یا فرضی بات کا بیان کرنا کہ وہ اس ایک لفظ سے کوئی پورا منظرنامہ، کوئی پورا واقعہ، کوئی تاریخی حقیقت جو ہے وہ نظروں کے سامنے آ جائے، تو یہ تلمیح ہے، اسے ہم تلمیح کہتے ہیں۔ ان چیزوں کو آپ پہلے جانتے بھی ہیں۔ اب اس میں بہت ساری مثالیں ہیں صنعت تلمیح۔ اب اس میں آسان اگر دیکھیں تو غالب کی جو بہت آسان غزلیں ہیں کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، اب اس میں بھی تنبیہ کا استعمال ہے۔ اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جامع سفال اچھا ہے، تو یہ بھی ہے۔ یہ تلبیہ کی تو بہت ساری مثالیں اس میں آ سکتی ہیں۔ اسی طرح مزید جو ہے بہت ساری صنعتیں ہیں لفظی اور معنوی اعتبار سے، لیکن چونکہ صرف ایک کلاس میں مکمل صورت میں نہیں دیکھا جا سکتا یا انہیں مکمل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کی تعداد کافی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم کوئی 10-12 تو آپ کے سامنے پیش کی جائے، تاکہ امتحان کی آپ کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور بات بھی سمجھ میں آ جائے کہ کلام غالب میں جو ثنائے بدائع کا استعمال ہے، تمثیل کا ہے، وہ کیسے ہوا ہے، کتنی خوبصورتی سے انہوں نے لفظی اور معنوی صنعت کاری کی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ چونکہ آج کی گفتگو میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ویسے آپ کو بتانی تھی کہ جو فن اور اسلوب ہے اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، یہ کیسے کسی فنکار اور ادیب کو بڑا بناتا ہے، اور پھر غالب کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بہت معمولی سی بات کے لیے صنعتوں کا سہارا لیتے ہیں، اور اس وقت وہ ایک خواہ کا بوجھ معلوم ہونے لگتی ہیں، اس سے کلام جو ہے اس کی خوبصورتی ہونے کے بجائے وہ بدصورتی میں چلا جاتا ہے۔ لیکن غالب نے جو صنعتیں استعمال کی ہیں، وہ جن صنعتوں کا غالب نے استعمال کیا ہے، وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے پہلے وہ شعر بنا، اس کے لیے وہ صنعت وجود میں آئی اور وہ شعر میں فٹ ہو گئی۔ تو غالب کے ہاں ان چیزوں کا یہ استعمال ہے۔ تضاد اور تلمیح کو ہم نے دیکھنے کی کوشش بھی کی۔ تضاد میں نے عرض کیا کہ متضاد چیزیں ہوتی ہیں، تلمیح میں یہ ہے کسی ایک لفظ سے کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے، تو ان کی مثالیں مزید بھی آپ جب دیوان دیکھیں گے تو مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن امتحان میں یہ ہے کہ آپ کسی ایک صنعت کے ساتھ یا کوئی ایک یا دو شعری مثالیں لکھ دیں گے تو اس سے بھی چلے امتحان کا یا پرچے کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں، اگلی کلاس میں ہم مزید کچھ صنعتیں جو غالب نے اپنے کلام میں ان کا استعمال کیا ہے انہیں دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ یہ ہمارا سوال بھی انشاءاللہ اگلی گفتگو میں مکمل ہو جائے گا۔